السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ انسانی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس سے پریشان انسان اپنے گھر میں آ کے سکون حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کو سکون کا مقام قرار دیا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری خواتین محفوظ ہیں، ان کی عصمت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ گھر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 22ویں پارے میں نبی اکرم کی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں جمی رہو۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہودیوں کو ان کی بے ایمانی اور غداری کی جب سزا دی گئی تو ایک سزا یہ بھی دی گئی کہ ان کے گھر سے انہیں محروم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، اللہ نے یہودیوں کو ان کے گھر سے نکال دیا۔ پتہ چلا کہ گھر سے نکلنا، گھر سے محروم ہونا، انسان کا بے گھر ہو جانا، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ آپ دنیا میں ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس سر ڈھانکنے کو چھت نہیں۔ اگر ہمارے پاس گھر ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تھے تو سونے کے ٹائم ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور ہمیں ٹھکانہ دے رہا ہے. ہمارے پاس مکان ہے. دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، ہم گھر والے ہیں. اور گھر ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے شر سے آدمی گھر کے اندر ہے تو بچا ہوا ہے. اسی لیے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے جب پوچھتے ہیں، ترمذی کی روایت، اے اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ من نجات ہو، نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 3 چیزیں بتائیں. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنا زیادہ تر ٹائم اپنے گھر میں گزارو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کام دھام نہ کرے، گھر میں پڑا رہے، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ جاؤ. اور تیسرا کام وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو. یہ 3 کام کر لو، نجات پا جاؤ گے. تو میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح یہ سماج کی اصلاح کی فاؤنڈیشن ہے. سماج میں سدھار پیدا کرنا ہے، پہلے گھر کے اندر سدھار پیدا کرنا ہے. سماج کی اصلاح کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد، اس کا سوترادھار گھر کی اصلاح ہے. اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں گھر کی اصلاح پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا کوئی باپ کبھی یہ پسند کرے گا اس کا بیٹا آگ میں جل رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے؟ ہو سکتا ہے باپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دے لیکن اپنی اولاد کو بچائے گا. شوہر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنی بیوی کو بچائے گا. رب العالمین نے کیسا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے پریوار سے محبت ہے، اپنی فیملی سے پیار ہے، ان کو سکھ پہنچانے کے لیے تم اپنے جسم کا آخری پسینہ بہا دیتے ہو، ان کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے تم اپنا خون بہا دیتے ہو، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو. وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جو پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں، انسانوں اور پتھروں سے جلے گی. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے، بڑے سخت مزاج ہوں گے، تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے. چلو یہ بہت پیسے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ سب نہیں کریں گے، بہت سخت ہوں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے. تو گھر کی اصلاح کرنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، اور یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی گھر اور پریوار سے تعلق رکھتا ہے. یہ گھر، یہ پریوار، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بھائی، یہ بہن ایک امانت ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ سائل کل نفس اما استرعاہ، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتہ، ہر انسان سے اس کی فیملی، اس کے پریوار کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آج کی اس تقریر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو گھر کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز، گھر کی اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ گھروں میں اگر ہمارے بچے شادی کے لائق ہو چکے ہیں تو وقت پر ان کی شادی کر دیں. عموماً ہمارے یہاں شادی میں تاخیر کی جاتی ہے، اور اس کی تاخیر کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک بہت بڑا سبب ہمارے یہاں بھاری بھرکم شادیاں ہیں. مڈل کلاس کا آدمی، اوسط طبقے کا آدمی
اس بھاری بھرکم شادی کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جوان بیٹیاں شادی کی عمر نکل رہی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، جوان بچے ہیں شادی کی عمر ہو چکی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ معاشرے کو گندگی میں ڈھکیلنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا، قرآن کریم کے 18ویں پارے میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ شادی کے لائق ہو جائیں تم ان کی شادی کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ مالی اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہوں گے، فائنینشیلی کچھ کمزور بھی ہوں گے، ان کو کاروباری لحاظ سے کچھ کمزور بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے، التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح کے ذریعے دولت تلاش کرو، کاروبار میں برکت نہیں، برکت تلاش کرو، نکاح کرو، شادی کرو، برکت ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ نکاح کے بعد انسان کے اندر جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے، پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو وقت پر شادی کر دیں، اس سے بہت ساری برائیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جب ایک انسان شادی کے ذریعے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے، الناکح الذی یرید العفاف، جو شادی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہو۔ اسی لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ شادی کے سلسلے میں فالتو کی رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں۔ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا اسٹیٹس ایمان ہے، اسلام میں سب سے بڑا اسٹیٹس دین ہے۔ ہمارا اسٹیٹس دنیا کی چیزیں ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے لڑکے یا لڑکی کے لیے جب ایسا رشتہ آ جائے جو دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اچھا ہے، فزوجوہ، شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، بڑا فساد پھیلے گا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ شادی کی عمر ہو گئی، شادی کر دیں۔ کس سے شادی کریں؟ دیکھو، گھر میں زیادہ تر ٹائم عورت گزارتی ہے، مرد بزنس کرتا ہے، مرد جاب کرتا ہے، مرد کام کرتا ہے۔ 24 گھنٹے میں زیادہ تر وقت عورت کا گزرتا ہے گھر میں۔ گھر کی اصلاح کے لیے گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے جب شادی ہوتی ہے، جب عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان اور برادری دیکھی جاتی ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، اور اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اور کچھ لوگ دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو ترجیح دے دو، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لاؤ، بیوی بنا کے لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دیندار عورت بگڑے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی، اور ایک بے دین عورت جنت بنے ہوئے گھر کو جہنم بنا سکتی۔ عورت کے بارے میں 2 الگ الگ حدیثیں، ہماری مائیں بہنیں بڑے غور سے سنیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، کنٹراڈکٹری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت مومن ہے، ایمان والی ہے، نیک ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری دولت ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین، سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت بے دین ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو دیندار عورت لاؤ۔
انسان دنیا میں پراپرٹی خریدتا ہے، زمین خریدتا ہے، دولت اکٹھا کرتا ہے. جانتے ہو دنیا کا سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے تین چیزیں تمہارے پاس پیدا ہو جائے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس. لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. اپنے دل کو شکر گزار بنا لو، شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کر لو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی زبان اپنے اندر پیدا کر لو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی عورت لے کے آؤ، ایسی بیوی لے کے آؤ جو آخرت کے کام میں تمہاری مدد کرے. گھر کی اصلاح کے لیے تیسرا کام، شادی کر لیا آپ نے، نیک عورت لے آئے، اب دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو. فجر کی اذان ہو گئی، آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھ کے چلے بھی آئے اور محترمہ لیٹی ہوئی ہیں، یہ نہیں چلے گا. آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اہلیہ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، آپ انہیں بھی اٹھائیں. ایک بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. میں فجر کی بات کر رہا ہوں، حدیث تہجد کے بارے میں ہے. یہ ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مرد کے اوپر، اس شوہر کے اوپر، قام من اللیل، جو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی انکار کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے، نہیں اٹھتی ہے، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنی بیوی کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے. چل اٹھ، چل میرے ساتھ پڑھ. بیوی کے اوپر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، قامت من اللیل، جو تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر منع کر دیتا ہے تو پانی ڈال کے اٹھاتی ہے. ذرا سوچو میرے بھائیو، ایسی فیملی، ایسا پریوار پیدا ہو جائے کہ مرد شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی شوہر کو اٹھائے، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں. وہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہوگی، ماں بہنوں کو بہت سنائی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، صدقہ کیا کرو. صدقہ کہاں سے کرے گی وہ؟ پیسہ کون دے گا اس کو؟ کام تھوڑی کر رہی وہ. اس کو اتنی رقم دیجیے، آپ گھر کا ایک فنڈ بنائیے، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا، جو آپ کی فیملی کے پاس بھی ہو، کہ کوئی سائل آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، وہ دے دے اس کو. ان کاموں میں سپورٹ کریں. یہ گھر کی اصلاح کے لیے تیسرا کام کرنا ہے. چوتھا کام، گھر کی اصلاح کے لیے چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے. کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ پورے دن میں ان کے گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. اللہ کی قسم ایسے گھر مردہ ہیں. اور انہیں میں مردہ نہیں کہہ رہا ہوں، انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کہا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، مثل الحی والمیت، ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے. مسلمان کے گھر کی روح ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر ہو. وہاں فجر کے نماز کے بعد عورتیں بیٹھ کے مصلی پر قرآن کی تلاوت کریں. اور کبھی تھا ہماری سوسائٹی کا ایسا ماحول تھا، مگر ترقی کی دوڑ میں ہم ایسا آگے نکل گئے کہ رات میں سوتے ہیں تو ہاتھوں میں ریموٹ ہوتا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تب بھی ٹی وی کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دیتی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے میرے بھائی. گھر کی اصلاح کے لیے ایک ضروری کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، جاری رکھیں، گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں. فرض نماز مسجد میں پڑھیں،
نفل نماز گھر پہ پڑھیں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے افضل صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتی، انسان کی سب سے بہترین نماز گھر میں، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے. آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں لیکن نفل نمازیں گھر میں پڑھیں. تہجد کی نماز گھر میں پڑھیں. اور عورت تو گھر میں نماز پڑھے گی. گھر کا ایسا ماحول ہو کہ نماز کا ٹائم ہو تو گھر والے الرٹ ہو جائیں، کام دھندا گدی کاروبار سب پر بریک لگ جائے. اذان ہو چکی ہے، اب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. بچوں کا ایگزام ہوتا ہے، مائیں بہنیں صبح صبح 4 بجے بچوں کو اٹھا دیتی ہیں. بچہ خود ماں سے کہتا ہے ممی مجھے صبح اٹھا دینا، مجھے تیاری کرنا ہے، ایگزام میرا چل رہا ہے. ماں اٹھاتی ہے. اور فجر کی نماز میں جب بچے کو اٹھانے کی بات آتی ہے تو ماں کہتی بہت چھوٹا بچہ ہے، ابھی کیا فجر میں اٹھے گا وہ. یہ فرق ہے ہمارا. ہم دنیا کے لیے، ہم جس چیز کو ہم امپورٹنس دیتے، اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے ہم 4 بجے بھی اپنے بچے کو اٹھا دیتے ہیں. ہماری نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل کا ذکر کرتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اسماعیل اللہ کے ایک رسول تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل اپنے پریوار کو نماز کا حکم دیتے تھے. ہمارا بچہ نماز پڑھے، یہ ہماری خواہش بھی ہو، ہماری تمنا بھی ہو، ہماری کوشش بھی ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. 10 سال کا بچہ بھی تو نابالغ ہے، ابھی نماز تو فرض نہیں ہو اس کے اوپر، لیکن نہیں، اس کی پٹائی کرو. کیوں؟ جب 7 سال سے لے کر 10 سال تک کنٹینیو آپ کے ساتھ فجر میں، عشاء میں، ہر نماز میں، سردی میں، برسات میں، گرمی میں آپ کے ساتھ مسجد میں جائے گا تو اب اس کے اندر نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی. اب اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. ہماری سوسائٹی میں ایسے باپ بھی ہونے چاہیے میرے بھائی کہ بیٹا جب مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے جا کے بیٹھے تو باپ کا سینہ فخر سے پھول جائے کہ میرا بیٹا نماز کی پہلی صف میں. ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو صرف ٹی وی کا ریموٹ، اس کا والیوم کم نہ ہو، عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہ آئے، بلکہ ٹی وی بند ہو جائے اور نماز کی تیاری ہونے لگے. ایسا ہمارے گھروں کا حال ہونا چاہیے. نماز کا اہتمام کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اما عائشہ سو رہی ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد جب وتر کی نماز کی باری آتی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ اٹھو، کم سے کم میرے ساتھ وتر کی نماز تو پڑھو. گھر میں نماز کا اہتمام ہو. نماز چھوٹے تو ایسا محسوس ہو گھر والوں کو کہ کچھ چھوٹا ہے. گھر کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. گھر کی اصلاح کے لیے ایک ضروری کام ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو. گھر کے اندر اگر شیطان کا، بری چیزوں کا اگر کوئی اثر بھی ہوگا، یا بولتے ہیں نا گھر میں کچھ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ اگر ہو گیا ہے، پہلی بات تو بہت ساری چیزیں وہم ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے گھر میں کچھ ہو گیا ہے. کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر بکتے نہیں، کوئی خریدتا نہیں، بولتے بھوتہا گھر ہے، وہاں بھوت ہے. بھوت تو تھوڑی کچھ ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں کے ٹی وی اور فلموں کے ذریعے کنسپٹ آ گیا ہے کہ بھوت ہوتا ہے. بھوت کچھ شیطان ہوتے ہیں. شیطان کو بھگانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس حدیث سے 2 بات پتہ چلی. ایک بات تو یہ کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے گھر میں، دوسری بات یہ کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کیجیے. صرف رمضان کے لیے نہیں، سال کے 12 مہینے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے فرماتا ہے
وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے رسول کی عورتوں، اے رسول کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کرو۔ پتہ چلا کہ عورت بھی قرآن کو یاد کرے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے جمعہ کے خطبے میں سن سن کے میں نے سورہ قاف یاد کر لی۔ کہاں ہے وہ عورتیں جو قرآن یاد کرتی تھی؟ کہاں ہے وہ عورتیں جو جمعہ کے خطبے میں سن کے سورہ قاف یاد کر لیتی تھی؟ آج اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں ہم اتنے بزی ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے، ہمارے گھروں میں نہ مرد قرآن پڑھتے ہیں، نہ عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، نہ بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ گھروں میں برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ برکت والی کتاب، یہ کتاب مبارک، یہ پوری دنیا کے لیے جس کتاب کو ہدایت بنا کے بھیجا گیا، آج اس کتاب کو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے دلوں پہ لاک لگ چکے ہیں، جیسے موبائل لاک ہوتا ہے نا، موبائل جب لاک ہو جاتا ہے اس کا لاک کھولنے کے لیے لاک کوڈ ڈالنا پڑتا ہے۔ ہمارے دل بھی لاک ہو چکے ہیں، اور دل کے لاک کو کھولنے کا طریقہ قرآن ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن تمہارے دلوں کے لاک کو کھولنے کی چابی ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پر غور کرو، تمہارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے۔ گھروں کی اصلاح کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ایمانی تربیت کریں۔ ہمارے گھر پریوار میں صرف دنیا داری نہ ہو، آخرت کی بھی فکر ہو۔ ہماری مائیں بہنیں صرف اچھے کپڑے پہننے اور میک اپ کرنے اور زیب و زینت کا شوق نہ پالیں، جنت کی تیاری کا جذبہ بھی۔ آپ نے جنت پر پوری تقریر سنی، اللہ نے قرآن میں بار بار حور کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کی لمبائی چوڑائی کا ذکر۔ کیوں؟ تاکہ اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ آج ہماری ساری محنت، ساری کوشش، سارا کمپٹیشن، اچھا وہ 5,000 والا کپڑا پہن کے آئیے، میں 6,000 والا پہنوں گی، اس کے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس اتنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا قرآن میں، قرآن کے 30ویں پارے میں، جب جنت کی شراب کا ذکر کیا، جب رحیق مختوم مولانا سفر رحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب کا نام رکھا الرحیق المختوم۔ دراصل الرحیق المختوم یہ جنت کی ایک شراب کا نام ہے، سیل پیک شراب۔ یہ جنت کی ایک شراب ہوگی جس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا، جو بالکل پاک ہوگی۔ تو اللہ نے جب الرحیق المختوم کا ذکر کیا قرآن کے 30ویں پارے میں، تو کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے کمپٹیشن کرنے والو، اے مقابلہ کرنے والو، اے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ کرنے والو، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ آج ہمارے یہاں دنیا کے آگے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ آج ہمارے گھر میں اگر کبھی دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی آ جائے، ہماری عورتوں کی، ہماری ماں بہنوں کی زبان سے ناشکری کے کلمات نکلتے۔ کیا بھول گئی حضرت عائشہ کی سیرت؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، رسول اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اما عائشہ فرماتی کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا آل رسول کا، محمد الرسول اللہ کی فیملی کا۔ میری ماں بہنوں، یاد کرو حضرت خدیجہ کے کردار کو۔ یہ کون ہے؟ یہ عرب پتی تھی، یہ اپنے زمانے کی سب سے رچ وومن تھی، سب سے امیر خاتون تھی، سب سے دولت مند تھی، یہ بزنس وومن تھی، یہ کاروبار کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے جب نبی کے ساتھ نکاح کیا، اپنی پوری دولت، اپنا پورا کاروبار نبی کے لیے وقف کر دیا، نبی کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ان کی زندگی میں کہ 3 سال تک اللہ کے نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو شیب ابی طالب کی وادی میں رہنا پڑا، وہاں کھجور کے پتے چبا کے، چمڑے چبا کے حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ قربانی کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب جنت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو اپنے رسول کی بیویوں سے صاف کہہ دیا قرآن میں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تمہاری زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے تو نبی کے گھر سے چلی جاؤ، نبی کے گھر میں اور پریوار میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ آخرت کی تیاری۔ ہمارے بچے، انہیں پتا ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان کا ایسا مزاج بنائے کہ وہ حرام سے بچے۔ نبی اکرم اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی کھجور آئی ہوئی ہے، ایک کھجور حضرت حسن 4-5 سال کے بچے ہیں، کھجور اٹھاتے ہیں منہ میں ڈال لیتے ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی اپنے اس 5 سال کے نواسے سے کہتے ہیں کک کک نکال اس کو نکال، اما تعلم انک ان لا ناکل الصدقہ، تو نہیں جانتا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، بیٹے اس کو نکال دے۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنے 5 سال کے نواسے کو سکھا رہے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام۔ یہ تربیت ہونی چاہیے مسلمان کے پریوار کی، یہ تربیت ہونی چاہیے مسلمان کے گھر کی۔ میرے بھائی، گھروں کی اصلاح کے لیے ایک ضروری کام ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں تک دین کی تعلیم کو پہنچانے کا کوئی سامان کرنا ہے۔ آج اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینے کے ہم فکر مند رہتے ہیں، مہنگی فیسیں دے کے ان کا اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، اچھی چیز ہے، مگر ان کی دین کی جو بیسک چیزیں وہ کون بتائے گا؟ یا تو آپ ان کو کتابیں لا کے دیجیے، تفسیر کی کتاب ہے تفسیر احسن البیان، یہ آپ لا کے گھر میں رکھیں، حدیث کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے ریاض الصالحین، یہ آپ لا کے اپنے گھر میں رکھیں۔ سیرت پر بڑی مشہور کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی الرحیق المختوم، وہ لا کے رکھیں آپ۔ خواتین کے طہارت کے مسائل ہیں، ان کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں ان کے تعلق سے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے فتاووں کا مجموعہ ہے، وہ لا کے رکھیں آپ۔ اور پھر آج تو الحمدللہ موبائل اور ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ عورتیں اگر چاہیں تو علماء کی بیانات، مستند علماء کی تقریریں، دروس موجود ہیں انٹرنیٹ پر، آپ کچن میں کام بھی کریں اور سنتی رہیں، دین کی تعلیم حاصل کریں آپ میری ماں بہنوں، یہ گھر کی اصلاح کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ آپ کے اندر بھوک ہو، آپ کے اندر تڑپ ہو، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مدن پورہ کے اندر اس طریقے کے گھروں کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ یہ چیز پہلے تھی، اب ہمارے یہاں دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی۔ اب کیا ہے صاحب، جب کہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب کسی عالم کو بلا کے تقریر، یعنی ہم گھر میں دین کی بات کرنے کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار کریں نعوذ باللہ۔ ایک شوق تھا ہمارے بزرگوں کو، اپنے گھروں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی گدیوں میں دینی پروگرام رکھتے تھے، خواتین سنتی تھی، ایک شوق تھا، وہ بھوک، وہ دین کو سیکھنے کی للک، وہ دین کو سیکھنے کی لالسا وہ ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابیات آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی ذهب الرجال بحدیثک، آپ تقریر کرتے ہیں، مرد لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ ملتا نہیں، ہمیں کب آپ دین کی بات بتائیں گے؟ اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے الگ سے دن طے کیا کہ ایک دن صرف تمہارے سامنے دین کی بات بتاؤں گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں اور امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب هل یجعل للنساء یوم علی ہدۃ، عورتوں کو دین کی بات سکھانے کے لیے الگ سے دن طے کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو ہم دین کی تعلیم دیں میرے بھائی۔ امام بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، آدمی اپنے پریوار کو اور اپنی لونڈی کو دین کی تعلیم دے۔ اور امام بخاری حدیث کیا لاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا، ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا رجل کانت عنده امۃ، جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اس نے اس کو پڑھایا، اس کو تعلیم دی، اس کی تربیت کی، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور باب قائم کیا ہے کہ آدمی اپنے پریوار کو دین کی تعلیم دے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں حدیث میں پریوار کا ذکر تو نہیں ہے، حدیث میں لونڈی کا ذکر ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب لونڈی کو پڑھا لکھا کے صحیح تربیت دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے پریوار کو دین کی تعلیم دینے کا کتنا بڑا ثواب ہو۔ گھروں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، گھر میں جانے کے، گھر سے نکلنے کے، وہ ہم یاد کریں۔ چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر میں آپ داخل ہو بسم اللہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو، لیکن بسم اللہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوگا تو شیطان مایوس ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب گھر میں بسم اللہ پڑھ کے آدمی آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب یہاں ٹھکانہ نہیں ملے گا، اور کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کھانا نہیں ملے گا۔ اور اگر آدمی بسم اللہ نہ پڑھے گھر میں انٹری کے ٹائم، بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے ٹائم، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کھانا بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا۔ گھر سے آپ نکلیں، ایک چھوٹی سی دعا ہے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا آپ پڑھ لیں، آپ کا انشورنس ہو جائے گا، انشورنس ہو جائے گا آپ کا۔ اللہ کے نبی فرماتے جب یہ پڑھ کے کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے، قد کفیت و ہدیت و وقیت، اے اللہ کے بندے تو ایسی دعا پڑھ کے نکلا ہے کہ ہر برائی سے اب تو محفوظ رہے گا۔ ختم کرتے ہیں۔
تو یہ اذکار آپ یاد رکھیں. اور ایک آخری چیز ہم بیان کر کے بات ختم کریں گے. گھروں کی اصلاح کے لیے ایک بہت ضروری چیز میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ ہم گھر کے اندر نرمی کا مزاج بنائیں. ایسا نہ ہو کہ باپ جب گھر میں انٹری کرے تو لڑکے کہیں کہ کون آ گیا. آپ ایک جلات والا ماحول گھر میں نہ بنائیں، نرمی کا ماحول بنائیں. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے. آپ اپنے پریوار کی نگرانی کریں. آپ کا لڑکا کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ آپ جاسوسی مت کریں. آپ کسی کمپنی کے باس کی طرح ٹریٹ نہ کریں، لیکن آپ اتنے لاپرواہ بھی نہ ہو جائیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہ ہو. گھر والوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک بری سہیلی، ایک برا دوست آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو تباہ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھا ساتھی عطر بیچنے والے کی طرح ہے. آپ کے بیٹے کے ساتھ اگر ایک اچھا بہترین دوست ہے، سمجھو کہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے. عطر بیچنے والے کے بغل میں آپ بیٹھیں گے آپ کے کپڑے سے بھی خوشبو آئے گی. اور برا ساتھی بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کی طرح ہے، وہ آپ کا کپڑا بھی جلائے گا، آپ کا کپڑا بھی گندا کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ چند اہم چیزیں تھی. تفصیلی ٹاپک تھا، موقع نہیں ہے، پھر کبھی کسی دوسرے موقع سے انشاءاللہ باقی باتیں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی بیویوں کے تعلق سے، اپنے فیملی کے تعلق سے ہمیں دین والی سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے، ذکر الہی سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو کسی بھی قسم کی ذہنی جسمانی تکلیف میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان سب کی ٹینشن تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے. اللہ آج کی اس مجلس میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ جو باتیں بیان کی گئیں، اللہ ان سب باتوں پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے ماحول کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام کرے اور ہمارے ملک کے ماحول کو امن اور چین کے ساتھ ہمیں اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دنیا کے تمام جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ایمان اور توحید پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.